والد محترم کا سایہ سر سے اڑ گیا. اس کے بعد والدہ نے آپ کی پرورش فرمائی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور 7 سال کی عمر میں آپ مکمل حافظ قرآن ہو گئے. 10 سال کی عمر میں حدیث کی ایک بڑی کتاب موطا امام مالک آپ نے منہ زبان یاد کر لی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی تھی، اس میں آپ کو اس وقت کے ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ آپ الحمدللہ قرآن حفظ مکمل کر یاد کر لیے اور حدیث بھی آپ یاد کر لیے، لہٰذا اب آپ کو قوم کی خدمت کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ فقہ میں کوشش کریں، فقہ میں آپ کوشش کریں. تو فقہ کی کوشش، فقہ میں محنت، فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اختیار. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ بھی ایک بڑے امام ہے، انہوں نے جیسے فقہ کی آپ کو تعلیم دی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 18 سال کی جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر تھی، تو تب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فتویٰ لکھنے کا حکم دیا. جبکہ فتوے کا حکم اکثر لوگوں کو ایک لمبی عمر کے بعد ملتا ہے، جیسا 50 سال 60 سال کی عمر کے بعد. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت ہی اجازت مل گئی تھی جب ابھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، موجود تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا گزرا جس کی وجہ سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قابلیت پر بھروسہ کیا اور کہا کہ اب آپ فتویٰ دے سکتے. کہتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجلس منعقد تھی، مجلس قائم تھی. وہاں پر جو سو آپ لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے، فقہ کا درس دے رہے تھے. ایک صاحب آئے، آ کر کہا کہ میرے پاس ایک پرندہ تھا. صاحب اپنا مسئلہ لائے، لا کر کہا کہ میرے پاس ایک پرندہ تھا. پرندہ بولنے والا پرندہ تھا، وہ ہمیشہ بولتے رہتا تھا. تو ایک دوسرے صاحب کو پرندہ پسند آ گیا. اصل مسئلہ بتا رہے تھے وہ، تو وہ دوسرے صاحب کو پرندہ پسند آ گیا تو انہوں نے اس کو خرید لیا. وہ بولنے والے پرندے کو خرید لیا. خرید کر جب وہ لے کر گئے تو جب سے لے کے گئے وہ پرندہ خاموش ہو گیا. جو نئے مالک کے پاس گیا تو وہ پرندہ بولنا چھوڑ دیا. اصل وہ مالک خریدا اس لیے تھا کہ یہ پرندہ بولنے والا ہے، یہ پرندہ بولے تو گھر میں رونق ہوگی، بولے تو گھر میں جیسے اس کی آواز اچھی لگے گی، یہ وہ سوچتے تھے. لیکن وہ خاموش ہو گیا. تو وہ صاحب کی کام یہ کہ پرندہ وہی تھا، وہ واپس آئے. آ کر پرانے مالک سے کہا کہ تم نے جو پرندہ بولتا ہوا پرندہ مجھے دیا تھا وہ خاموش رہ رہا ہے، وہ خاموش ہے، وہ بولتا نہیں ہے. تو پہلے والے مالک نے کہا کہ نہیں، وہ بولنے والا ہے، وہ بولتا ہے. اس طرح سے دونوں میں بحث ہوئی. جو پہلے والے صاحب تھے وہ تھوڑے جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر وہ پرندہ بولنا نہیں بولتا ہے، ہمیشہ وہ بولتے رہتا ہے، اگر نہیں بول رہا ہے تو میری بیوی کو طلاق. انہوں نے اپنے اوپر شرط لگائی. اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ پھر جب جا کر دیکھے تو واقعی وہ پرندہ خاموش تھا. تو اب میں آیا اس لیے کہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اب میں نے قسم کھائی اس کے بولنے کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، لیکن جب میں نے دیکھا تو خاموش ہو گیا، تو کیا میری بیوی پر طلاق واقع ہو؟ تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں واقع ہو گئی. اب وہ صاحب بڑا افسوس کرنے لگے. افسوس کر کے جیسے وہ جانے لگے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت آپ کی عمر 18 سال سے کم تھی، 18 سال آپ کی عمر تھی. وہ شخص کے پیچھے گئے، جا کر اسے روک کر پوچھا کہ بابا تم یہ بتاؤ کہ کیا وہ پرندہ اکثر بولتا رہتا تھا یا اکثر خاموش رہتا تھا؟ تو کہا کہ اکثر وہ پرندہ بولتے رہتا تھا، ہمیشہ بولتے نہیں رہتا، اکثر بولتے رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی خاموش بھی ہو جاتا. بول کے تھک جاتا تو کبھی کبھی خاموش بھی ہو جاتا، لیکن اکثر بولتا تھا. تو وہ صاحب کو کہا کہ بھائی آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی، آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، آپ جو ہے وہ جا کے اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے. تو وہ صاحب پلٹ کے پھر امام مالک کے پاس آئے. اس میں کسی کی اہمیت کم بتانا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو عروج دینا چاہتا ہے تو ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے وقت ایک ایسا مسئلہ آیا تو ان کی بیٹی نے اس کا جواب دیا. ایک معاملات میں ان کی بیٹی نے جواب دیا، جن کا نام کہتے ہیں کہ حنیفہ ہے، اور بھی دوسرے بھی اس کے بارے میں معاملات ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. تو جیسے امام مالک کے پاس آ کر پوچھا کہ آپ میرے معاملے میں پھر غور کریے. امام مالک نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی.
تو کہا کہ آپ ہی کی مجلس میں سے فلاں شخص نے کہا ہے کہ میری بیوی کا طلاق نہیں ہوا. تو امام مالک نے امام شافعی سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, تم کیسے بولے؟ تو کہا کہ اکثر کا لفظ یہاں پر آیا. تو کہا کہ اس میں زیادہ کم کی بات نہیں ہے, یہ شخص نے کہا کہ اگر وہ بولنے والا نہ ہو تو طلاق ہے. تو وہ خاموش تو بیٹھا, اگر وہ ہمیشہ تو بولا نہیں. تو کہا کہ اکثر کا جملہ ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے میں جیسے میرے پاس ایک دلیل ہے. امام مالک نے کہا تو کچھ ناراض ہو گئے, ناراض ہو کر پوچھا کہ نہیں کچھ اس کی دلیل دو. تو دلیل قرآن حدیث سے اس کی وضاحت کرو, قرآن حدیث سے اس کا اب جیسے اس کو صحیح ثابت کرو. تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دو بڑے شخصوں کے, جس میں ایک امیر معاویہ اور ایک دوسرے صحابی ہے, ان دونوں صحابیوں کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے, میں جو سو کس کے پیغام کو قبول کروں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فلاں صاحب کے نکاح کو قبول کر لو, فلاں کو وہ نرم مزاج ہے, وہ نرم دل ہے, جیسو تم ان کے نکاح کو قبول کر, ان کے پیغام کو قبول کر لو. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریف النفس تھے جو اور ایک صاحب تھے, اور جیسے اچھے انسان ہے, شریف ہے, اور جیسے حقوق ادا کرتے ہیں, آپ ان کو نہیں کہتے ہوئے ان کو کیوں کہیں؟ یہ تھوڑا گرم مزاج ہے, یہ ان کو کیوں کہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان کو اس لیے کہا کہ وہ عورت کو جیسو ایک زبردست مرد کی ضرورت ہے, ایک جیسو شریف النفس نہیں, ایک زبردست مرد مجاہد کی ضرورت ہے. اور یہ جو صحابی ہے وہ صحابی کی لاٹھی, ان کا عصا ہمیشہ, سرکار نے کیا فرمایا, ہمیشہ ان کے کھاندے پر لگا رہتا ہے, ہمیشہ ان کے کھاندے پر رہتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تم ان کا نکاح قبول کرو تاکہ یہ ان کا جو عصا کھاندے پر رہتا ہے وہ خاتون کو اپنے خوابوں میں رکھ سکتے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاٹھی کی بات, جو عصا کی بات کی, اور اس میں کہا کہ ہمیشہ جیسے کھاندے پہ رہتا ہے, تو وہ صحابی کھانا بھی کھاتے ہیں, وہ صحابی ضرورت سے بھی فارغ ہوتے ہیں, وہ صحابی سو بھی جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اکثر جیسے اپنے کھاندے پر ان کا عصا رہتا ہے. تو اکثر کے لیے سرکار نے ہمیشہ کا لفظ استعمال کیا. تو اسی لیے یہ صاحب نے کہا کہ وہ ہمیشہ پرندہ بولنے والا ہے. جب اکثر بولنے والا ہے تو ہمیشہ بولنے والا ہے, اسی لیے ہمیشہ بولنے والا ہے. کبھی خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی. ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر بولنے والا ہے. اس سے میں یہ وضاحت کیا ہے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں, وہ صاحب سے کہا کہ ہاں یہ جو دلیل دیے ہے, یہ بات دلیل صحیح ہے, یہ دلیل صحیح ہے. آپ جیسے آپ کی بیوی کا آپ سے طلاق واقع نہیں ہوا, آپ جا کر اپنی بیوی سے رہ سکتے. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ فہم عطا فرمایا, قرآن اور حدیث میں وہ فہم عطا فرمائی, قرآن اور حدیث سے تم مسئلے کو نکال سکتے ہو, فقہ کا جو بھی ضرورت ہے قوم کی اس کو نکال سکتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جا کر جیسے اب قوم کی خدمت کرے اور جیسے قوم کی ضرورتیں پوری کرے, ان کے مسائل کو حل کرے اور فتویٰ دے. تو 18ویں سال میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ایک جیسے درجہ پایا, اور ایک جیسے مشکل ترین مرحلہ آپ نے پار کیا. 7 سال کی عمر میں آپ حفظ مکمل کیے, 10 سال میں موطا امام مالک آپ مکمل منہ زبان یاد کر لی, 18 سال کی عمر میں آپ عہدۂ مفتی پر قائم ہو گئے کہ وہاں پر بیٹھے آپ فتویٰ دینے لگے. انشاءاللہ اس کی بات ہم آگے کریں گے. واقعہ الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.